بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے یوم آزادی کیسے منائیں۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک کا یوم آزادی منانا، خوشی منانا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملک عطا فرمایا ہے، ایک ایسی جگہ عطا فرمائی ہے جہاں آزادانہ طور پر اسلامی احکامات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا تو حکم خداوندی ہے، لیکن حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے آزادی کی خوشی منانا، جیسا کہ اس موقع پہ معاذ اللہ شراب نوشی، ناچ گانے کی محافل کا انعقاد، مردوں عورتوں کا اختلاط، بے پردگی و فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کر گلیوں سڑکوں پہ گھومنا اور لوگوں کا سکون برباد کرنا، اس کے علاوہ ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، الغرض طرح طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے خوشی منائی جاتی ہے۔ مزید برآں ان میں کئی امور خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی جرم بھی ہوتے ہیں جو ان کی حرمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس انداز سے جو بھی خوشی منائی جائے، چاہے وہ آزادی کی ہو یا کوئی اور، ناجائز و حرام ہے۔ آزادی دینے والے مالک کی نافرمانی کر کے اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے۔ یہ نعمت کا شکر نہیں بلکہ ناشکری ہے۔ جس وطن کو عبادت کے لیے حاصل کیا گیا تھا کی رہنے والے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتے ذرا نہیں گھبراتے، جن لوگوں نے اس کی خاطر اپنی جان کی قربانیاں دی، آج ان لوگوں کی اولاد ہی اس دن اپنے ملک کے قوانین کی خوب دھجیاں اڑاتی ہیں۔ یوم آزادی منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس دن شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں، قرآن خوانی و نعت خوانی کا اہتمام کیا جائے، ذکر و درود پڑھ کر پاکستان کی خاطر قربانیاں دینے والوں کو ایصال ثواب کیا جائے، غیر شرعی امور سے پاک محافل کا انعقاد کیا جائے جن میں نیکی کی دعوت دی جائے، برائیوں سے منع کیا جائے، ملک کے استحکام اور سلامتی کے لیے دعائیں کی جائیں، پاکستان کے نظریے کو متعارف کروایا جائے، وطن سے محبت کرنا سکھایا جائے، اچھا شہری بننے کی تربیت کی جائے، اسلام کی دیگر خوبصورت باتیں سکھائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے سے متعلق فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ دین اسلام میں شراب نوشی حرام ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور، اس کے ترک میں ہی انسان کی عافیت اور فلاح و کامیابی کا سامان ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور بن سے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ یوں ہی خوشی کے موقع پر باجے کی آواز کو دنیا و آخرت میں ملعون قرار دیا گیا ہے، چنانچہ مسند بازار میں ہے صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، نعمت کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ اور گانوں کے متعلق سنن ابی داؤد و شعب الایمان میں الاغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع، گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو آگ لگاتا ہے۔ بہار شریعت میں ہے ناچنا، تالی بجانا، ستار، ایک تارہ، دو تارہ، ہارمونیم، چنگ، تنبورہ بجانا، اس طرح دوسرے قسم کے باجے سب ناجائز ہیں۔ شریعت نے مرد و عورت دونوں کو پردے کا تاکیدی حکم دیا ہے اور بے پردگی سے منع فرمایا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پرتائی کی حفاظت کریں
اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے لڑکیوں کا غیر مردوں کے سامنے خوش الحانی سے نظم پڑھنا حرام ہے اور اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام ہے، اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہے اور ان پر اطلاق دیوس ہو سکتا ہے۔ مروجہ آتش بازی جو شادی بیاہ، شب برات، نیو ایئر نائٹ اور یوم آزادی کے موقع پر کی جاتی ہے حرام ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں تعدی مال ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح بے جا خرچ نہ کرو کیونکہ بے جا خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ایسے موقع پر ہلٹر بازی یقیناً مسلمانوں کو ایذا کا باعث بنتی ہے جبکہ بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو اذیت دینا بھی حرام ہے۔ حدیث پاک ہے من آذا مسلمن فقد آذانی اور من آذانی فقد اذى اللہ، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ون ویلنگ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت والے کاموں میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس آیہ کریمہ کے تحت نور العرفان میں معلوم ہوا کہ ہلاکت کے اسباب سے بھی بچنا فرض ہے، جسے خودکشی کرنا، بھوک ہڑتال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا، زہر کھانا، طاعون کی جگہ پر جانا وغیرہ۔ ساتھ ہی ساتھ ون ویلنگ قانوناً بھی جرم ہے اور قانونی جرم کا ارتکاب شرعاً ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے کسی ایسے امر کا ارتکاب جو قانوناً ناجائز ہو اور جرم کی حد تک پہنچے شرعاً بھی ناجائز ہوگا، ایسی بات کے لیے جرم قانون کا مرتکب ہو کر اپنے آپ کو سزا اور ذلت کے لیے پیش کرنا شرعاً بھی روا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔